پہلی بات تو یہ ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے کہ تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، کہیں زندگی کی بارش کہیں قتل عام دیکھا۔ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے ماحولیات کی وجہ سے، جیسا کہ میسوی صاحب نے فرمایا، آخر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اسلام نے اتنی خوبصورت اس حوالے سے اہتمام کیا کہ ان چیزوں میں صدقہ اور ثواب کا ایلیمنٹ ایسا رکھ دیا تاکہ لوگوں کو اس کی ترغیب ہو۔ اب ایک فرمایا کہ راستے میں آپ کسی مسافر کو سایہ دینے کے لیے ایک درخت لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہی مسافر جب تک درخت رہے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ دنیا کو سایہ دیتا رہے گا۔ آپ پھلدار درخت لگاتے ہیں، اس میں سے کوئی راہ چلتا کوئی پھل توڑ کے کھا لیتا ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ فصل اگاتے ہیں، اس میں سے کوئی چڑیاں چرند پرند وہ کوئی دانہ دن کا اپنا چن کے لے جاتی ہیں، فرمایا وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ راہ چلتے ہوئے راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتے ہیں اور اسے ہٹا دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو آپ کو ان چیزوں پر آخرت کے بھی اجر رکھے۔ یعنی دنیا میں تو ہے انسانیت جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بھی اس کے اندر فوائد رکھے۔ کیوں؟ کہ ان چیزوں سے آپ دوسرے کو تکلیف سے بچا رہے ہیں۔ جی اسلام کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ بندہ خود پر دوسرے کو ترجیح دے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اور اسے تکلیف سے بچائے۔ اور یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسند ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں خود قرآن کہتے ہیں الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے ہوتے لیکن اپنی بھوک اور پیاس پر دوسرے کی بھوک اور پیاس کو ترجیح دیتے۔ تو یہ چیز اگر ہم آج سوچ لیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں خبر ہو کہ قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور تم یہ اس انتظار میں ہو کہ تم آنے سے پہلے یہ لگا لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ لگا لو۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے بڑے محترم ولی صاحب، ہمارے بڑے جو لگا کے گئے اس کا پھل ہم نے کھایا، اور آج ہم جو لگائیں گے اس کا پھل ہمارے آنے والے نسلیں ہیں وہ کھائیں گی۔ ہارون رشید ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مالی باغ لگا رہا تھا، تو بادشاہوں کی یہ اس زمانے میں عادت ہوتی تھی کہ ایک وزیر خزانہ بھی ساتھ ہوتا تھا، ساتھ میں اشرفیاں بھی ہوتی تھیں، اور تو ہم جیسے اب ہمارے میں ماشاءاللہ میسوی صاحب وزیر خزانہ اسٹیٹ بینک کے مالک ہیں، کیا کہہ سکتے، تو وہ ساتھ ہوتے۔ تو بادشاہ نے مالی سے پوچھا، وہ بہت بوڑھا تھا، اس کو کہا کہ تو اتنا بوڑھا ہے، اب تو باغ لگا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کب باغ جوان ہوگا، کب پھل لائے گا، تو اس وقت تک پتہ نہیں بچے گا یا نہیں بچے گا۔ اس نے کہا ہمارے بڑوں نے باغ لگایا تھا، وہ ہم نے کھایا، اب ہم لگائیں گے، ہمارے بعد والے کھائیں گے۔ ہارون رشید نے کہا واہ کیا خوب کہا، وزیر سے کہا کہ اس کو 10 اشرفیاں دے دو، اس نے دے دی۔ مالی نے کہا حضرت دیکھیے لوگ جو باغ لگاتے ہیں وہ کم سے کم سال 2 سال 4 سال بعد پھل لاتے ہیں، اور میں نے ابھی باغ لگایا اور میرا باغ پھل لے آیا۔ اس نے کہا واہ کیا بات ہے، اس کو اور 10 اشرفیاں دے دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، دیکھو دنیا کے جتنے باغ ہیں سال میں 1 دفعہ پھل لاتے ہیں، میرا باغ ایک ہی سال میں 2 دفعہ پھل لایا۔ اس نے کہا اس کو 10 اشرفیاں دو اور فٹافٹ یہاں سے نکل۔ تو اسلام جو ہے نا، اصل سچی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، چاہے کھجوریں لگائے چاہے درخت لگائے۔ یہ چیزیں جیسے میسوی صاحب فرما رہے تھے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ دن بھر ہمارے لیے آکسیجن چھوڑتے ہیں اور وہ زہریلی گیسوں کو یہ لیتے ہیں، اور یہ جو گاڑیاں اور یہ چیزیں جو ہمارے لیے پولوشن کا باعث بن رہی ہیں،
गले के अमराज और नाक के अमराज और इसी तरह सांस के अमराज, सीने के अमराज जो पैदा हो रहे हैं, यही इनकी वजूहात है। अब हम लोगों से कहें चलो सिगरेट ना पी, लेकिन वो सफ़र करने पर मजबूर है, वो गाड़ियों का धुआं पीने पर, सूंघने पर, गैर इरादी तौर पर वो मजबूर है कि वो ऐसा करे। इसलिए जितनी भी सफाई और सुथराई, और इस्लाम की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि इसने सफाई के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं किया, बल्कि सफाई को ईमान का जुज़ करार